أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سدرا نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے، خیریت؟ کیا اطلاع ہے؟ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ انم نے قدرے جوش کے ساتھ کہا۔ بکواس بند کرو، سدرا نے جھلا کر کہا۔ اس کا تعلق میڈم اسرا سے ہے، تو ان کی شادی ہو رہی ہے؟ اس دفعہ ربیہ نے سوال کیا۔ ارے نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سدرا کی اس بات پر جمال نے کہا، بھائی تم دونوں اس بیچاری کو بولنے تو دو۔ ہاں سدرا، کیا اطلاع ہے؟ یار وہ میڈم ہے نا، وہ سر وقار اور ان کی امی کے ساتھ ملک سے باہر گئی ہیں ان کا علاج کروانے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ میڈم نے تو ان کو جاب سے نکال دیا تھا۔ ربیہ نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا، بھائی باقی کہانی تو مجھے پتا نہیں، بس میڈم نے مجھ سے ان سب کے جہاز کے ٹکٹس کروائے تھے اور ویزے وغیرہ کا پروسیس بھی میں نے کیا تھا، جس سے مجھے ساری کہانی کا پتا چل گیا۔ میڈم نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ان کے سامنے تو میں نے کسی سے نہیں کہا۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا، اور یہ زبردست نیوز میں نے تم لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے، مگر خدا کے لیے کسی کو بتانا نہیں، ورنہ میڈم میری کھال کھینچ لیں گی۔ یار مجھے تو یقین نہیں آتا، میڈم کسی پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہیں؟ انم کے انداز میں بے یقینی تھی۔ اس کے بعد وہ تینوں لنچ کے دوران میں مسلسل اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے، مگر جمال نے ان کی گفتگو میں بہت کم حصہ لیا۔ وہ بس رسمی طور پر ہوں ہاں کرتا رہا۔ لنچ ختم ہونے پر سدرا نے ان سب کو پھر تاکید کر دی کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ ہو۔ لنچ کے بعد جمال بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وقار نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ محض علمی اور فکری باتیں اسرا کا مسئلہ نہیں تھی، یہ اس کی سمجھ میں آنے والی چیزیں بھی نہ تھی۔ وقار کم بولتا تھا اور گفتگو برائے گفتگو کرنا اس کی عادت نہ تھی، چنانچہ گفتگو کو مفید بنانے کے لیے اس نے باتوں کا رخ اسرا کی اپنی ذات کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اسرا، میں نے کچھ دیر قبل آپ سے ایک بات کہی تھی کہ فرض کیجئے کہ اس لمحے جہاز گر جاتا ہے تو کیا ہوگا، اور آپ نے جواب دیا تھا کہ ہم سب مر جائیں گے۔ آئیے تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم دونوں ایک ساتھ مر چکے ہیں، میں اور آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ وہ آپ سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ تم سے میں نے قرآن کے ذریعے گفتگو کی تھی، اپنا پیغام تم تک پہنچایا تھا، تم نے اسے کبھی سمجھ کر پڑھا تھا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرا جواب تو نفی میں ہوگا۔ میں نے اسٹوڈنٹ لائف تک بس ناظرہ قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد تو وہ بھی چھوٹ گیا۔ اسرا نے قدرے شرمندگی سے کہا، یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے تھے؟ جب یہی نہیں معلوم تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا کون سا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور کون سا اسے ناراض کرنے والا ہے؟ کون سا عمل جنت میں لے جائے گا اور کون سا جہنم میں؟ اس کی بات پر اسرا نے فوراً کہا، مگر وہ تو ہمیں لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مگر اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گی کہ کون اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر رہا ہے اور کون قرآن مجید کی بات کو بیان کر رہا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنا پڑے گا نا، ورنہ تو ہمیشہ یہ امکان باقی رہے گا کہ آپ کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیں گی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی جاننے کا بنیادی ذریعہ تو قرآن مجید ہی ہے۔ اسرا کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن اس بات کو چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ جو کچھ دین آپ کو معلوم ہے، جو آپ کی والدہ اور والد نے آپ کو بتایا تھا، اس پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ یہی آپ سے اگلا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟
اب مجھے بتائیں کہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اب اسرا کچھ جذبس ہو گئی۔ میں دراصل پہلے تعلیم اور پھر گھر اور آفس کی ذمہ داریوں میں اس طرح الجھی رہی کہ کبھی سوچنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہی سونیا کے ساتھ ہوا تھا، وقار نے اداس لہجے میں کہا، اور اچانک موت اس کے سامنے آ گئی۔ جتنا کچھ میں سونیا کو جانتا ہوں، اس کی زندگی سر تسر غفلت کی زندگی تھی، قرآن کے تقاضوں کے خلاف یا ان سے بالکل بے پرواہ۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسرا خاموش رہی، مگر وقار اسے جھنجھوڑنا چاہ رہا تھا۔ خاموشی موت کے مسئلے کا حل نہیں ہے، غفلت موت کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ وہاں بھی اسی طرح خاموش کھڑی رہیں تو فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا، اور پھر جانتی ہیں کہ کبھی نہ ختم ہونے والی جہنم ہوگی، اور خدا کی نعمتوں والی جنت سے آپ ابدی طور پر محروم ہو جائیں گی۔ اسرا ابھی بھی خاموش رہی۔ آپ شاید میری بات کا برا مان رہی ہوں گی کہ یہ بے وقوف آدمی مجھے عین جوانی میں موت سے خبردار کر رہا ہے، مگر آپ نے اپنی آنکھوں سے میری بیوی سونیا کو دیکھا تھا۔ سونیا جیسی جوان موتیں اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ میرے جیسے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ موتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم جیسے لوگ اپنی خاموشی اور غفلت کو توڑیں اور اپنی زندگی کا کوئی حتمی اور قطعی فیصلہ کریں۔ مگر افسوس کہ ہم سب مرنے والے پر افسوس اور لوائقین سے ہمدردی کر کے رہ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والے کی شکل میں ہم کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ جمال اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ سخت مضطرب تھا۔ وہ اس ملٹائی نیشنل کمپنی میں کئی برس سے تھا۔ وہ یہاں جاب کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا۔ یہاں سیلری بہت اچھی تھی۔ یہ ایک کیریئر جاب تھی۔ جاب کے اضافی فوائد جیسے میڈیکل وغیرہ اور سالانہ بونس اور تنخواہ میں اچھا اضافہ جیسی چیزوں نے اسے ایک بہترین جاب بنا دیا تھا۔ کام اور ماحول میں بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، بس اسرا سخت مزاج تھی، لیکن کام ٹھیک کیا جائے تو وہ بلا وجہ ڈانٹنے کی عادی نہ تھی۔ بس کوتاہی اسے پسند نہ تھی اور وہ جمال کرتا نہیں تھا۔ مگر وقار والے معاملے میں جمال سے ایک بڑی کوتاہی ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں وقار کی جاب چلی گئی تھی۔ اس نے اس وقت وقار کی منت سماجت کر کے خود کو بچا لیا تھا۔ پھر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ مزید کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر جیسے ہی آج اسے پتا چلا کہ اسرا وقار کے ساتھ ہی ہے تو اس کا اطمینان فوراً رخصت ہو گیا۔ وقار نے اگر اسرا کو بتا دیا کہ اس روز جمال سے کیا کوتاہی ہوئی تھی تو اسرا نے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ خاص طور پر اسرا اگر وقار پر اتنی مہربان ہو چکی ہے کہ اس کی والدہ کا علاج کرانے انہیں ملک سے باہر لے گئی ہے تو لازمی طور پر اسے واپس جاب پر لانے کی کوشش بھی کرے گی۔ ایسے میں جمال بآسانی قربانی کا بکرا بن سکتا تھا۔ سارا الزام جمال پر ڈال کر وقار کو واپس لانا اسرا کے لیے بڑا ہی آسان تھا۔ خاص کر اظہر صاحب بھی اسرا کی ہر بات کو قبول کر لیتے تھے، اور بہرحال اس سے کوتاہی ہوئی بھی تھی۔ جمال کا دل وسوسوں اور اندیشوں سے بھر چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ انتظار کی سولی پر لٹکنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسرا اور وقار کے بیچ پھر خاموشی چھا گئی۔ جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خاموشی کے اس وقفے کو ایک دفعہ پھر وقار نے توڑا۔ وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، زندگی بھی ایک جہاز کی مانند ہے جو مسلسل سفر میں ہے، اور اس سفر کی منزل موت کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی نہ صحیح مگر اگلے 100 برسوں میں اس جہاز اور اس کرۂ ارض پر موجود ہر شخص اپنی طبعی عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد 2 میں سے ایک انجام ہمارا منتظر ہے، ابدی جہنم یا ابدی جنت۔
یہ ہے وہ سچائی جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے، عین ان تقاضوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ قرآن کا وہ مطلوب انسان بننے کی کوشش کی ہے جس کا نمونہ انبیاء علیہم السلام تھے، اور آج میں بالکل مطمئن ہوں کہ عین اس وقت بھی اگر میں مر جاؤں تو اپنے رب کے ہر سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں۔ اسرا نے اس بات پر اسے غور سے دیکھ کر سوچا، اس کے لہجے میں کتنا اعتماد ہے۔ میں نے قرآن مجید کو ازبر کر رکھا ہے، اپنی زندگی کو اس کے ایک ایک تقاضے کے مطابق ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جو انسانی غلطی ہو جاتی ہے اس پر معافی بھی مانگتا ہوں، اور اللہ نے بھی قرآن میں یقین دلایا ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں پہلے امیر تھا اور اب غریب ہو گیا ہوں؟ نہیں، میں پہلے غریب تھا، اب امیر ہو گیا ہوں۔ مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ کیا آپ کا معاملہ بھی یہی ہے؟ اسرا نے مردہ لہجے میں کہا، مگر میں نے کسی کے ساتھ برا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی بات پر وقار نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پروجیکٹ والی غفلت پر میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اگر میں اس روز آپ کو یہ جواب دیتا کہ میں نے کسی کے ساتھ برا کرنے کی کوشش نہیں کی تو کیا آپ میری اس بات کو قبول کرتی؟ اسرا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میری صورتحال یہ تھی کہ میرے پاس اپنی کوتاہی کا ایک معقول عذر تھا۔ آپ کا مجھ پر کوئی اختیار تھا نہ آپ مجھے کچھ دے رہی تھیں، صرف کچھ تنخواہ تھی جو کمپنی سے مجھے ملتی تھی۔ اس کے برعکس آپ کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کا کوئی عذر نہیں۔ وہ آپ کو صرف تنخواہ نہیں دیتے بلکہ زندگی، جوانی، صحت، خوبصورتی، اعضاء و قوا، ذہانت و صلاحیت سے لے کر کائنات میں موجود ہر نعمت انہوں نے آپ کو دے رکھی ہے۔ جس روز وہ پوچھیں گے کہ بندگی کا جو پروجیکٹ تمہیں دیا گیا تھا، اعلیٰ انسان بننے کا جو مشن تمہیں دیا گیا تھا، وہ تم نے کتنا پورا کیا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گے کہ تم نے دنیا کے فانی کیریئر کے لیے سارے جہاں کی کتابیں پڑھ ڈالی، آخرت کے ابدی کیریئر کے لیے میری کتاب پڑھنے کا وقت تک نہ مل سکا۔ آپ اسے کیا جواب دیں گی؟ اب یا تو کہیں کہ خدا اور آخرت کو ہونا نہیں ہے، ایسا ہے تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ قرآن ان دلائل سے بھرا ہوا ہے جو بتاتے ہیں کہ خدا، نبی اور آخرت کو ماننا کیوں عقلی طور پر ضروری ہے۔ مگر آپ چونکہ پہلے ہی مانتی ہیں اس لیے آپ یہ نہیں کہیں گی۔ تو پھر بتائیں کہ آپ نے خدا کے حضور اس پیشی کی کتنی تیاری کی ہے جو اس جہاز کے فضا میں پھٹنے کی صورت میں اگلے لمحے ہی شروع ہو سکتی ہے۔ اسرا خاموش رہی، وقار بھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسرا نے کہا، آپ کے پاس قرآن مجید ہے، ترجمے والا؟ وقار اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور ہیڈ کیبن سے اپنے بیگ کو باہر نکالا اور اس میں رکھا ہوا قرآن اسرا کو دیتے ہوئے کہا، اس کتاب کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ 6000 سے زائد آیتوں میں اس کی ہی تفصیل ہے۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم ایک روز اس کے حضور لوٹ کر پیش ہوگے، وہاں تمہارے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ جس نے خدا کی عبادت، بندوں کی خدمت اور سچائی پر خود کو قائم رکھا اور دوسروں کو بھی اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، وہی نجات پائے گا۔ باقی لوگ جہنم کے کوڑے خانے میں ہمیشہ کے لیے بلکتے سسکتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسرا نے اس کی بات سنی اور قرآن مجید کو کھول کر دیکھنے لگی۔ ان لوگوں کا قیام 2 ہفتے سے کچھ کم عرصے کے لیے رہا۔ انہوں نے جاتے ہی وقار کی والدہ کو ہسپتال میں داخل کر دیا تھا۔ یہ ایک مہنگا پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ اسرا نے بیگم شمیم کے لیے ایک پرائیویٹ روم لے رکھا تھا۔ دن میں ان کے ساتھ اسرا رہتی تھی جبکہ رات میں وقار رہتا تھا۔ وقار اور اسرا ساتھ ہی تھے، مگر اس کے باوجود ان کی ملاقات نہ ہو پاتی تھی۔
صرف ہسپتال آتے یا جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے مل لیتے تھے، اور اس میں بھی زیادہ کوئی بات ہوتی تو وہ وقار کی والدہ کی صحت اور آپریشن کے حوالے سے ہوتی تھی۔ ابتدا میں ان کے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے اور پھر 3 دن بعد ان کا آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کے وقت یہ دونوں ساتھ ہی باہر موجود تھے۔ یہ ایک طویل اور پیچیدہ آپریشن تھا۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر کا انتظام بھی مقامی طور پر ہو گیا تھا۔ اسرا اپنے والد کے معاملے میں ان تمام مراحل سے گزر چکی تھی، اس لیے اول تا آخر اسی نے تمام معاملات سنبھالے تھے۔ وقار اس کی وجہ سے تمام مسائل سے بے پرواہ تھا۔ اسے احساس تھا کہ اسرا کی وجہ سے وہ بہت ساری مشکلات سے بچ گیا ہے۔ اسے ابھی تک اسرا کا شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میری والدہ کا نہ صرف علاج ممکن ہو سکا بلکہ میں تمام پریشانیوں سے بھی بچا رہا۔ اسرا دھیرے سے مسکرائی۔ اس کے دل پر جو بہت زیادہ بوجھ تھا آج وہ اسے اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے اندر کے احساس کو الفاظ دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی، اس لیے معافی کا کوئی سوال ہی نہیں، مگر میں نے اپنے اس محسن کے ساتھ برائی کی تھی جس کے احسانوں تلے میری پوری ہستی دبی ہوئی ہے۔ اسرا خدا کی دنیا میں سورج سب کے اندھیرے دور کرتا ہے، چاند سب کو روشنی دیتا ہے، ہوا سب کو زندگی دیتی ہے، پھول سب کے لیے مہکتے ہیں، تارے سب کے لیے چمکتے ہیں۔ یہ سب خدا کے حکم پر کرتے ہیں، کسی خاص فرد کے لیے نہیں کرتے۔ ایسا ہی انسان کو ہونا چاہیے۔ میں نے اسرا کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے خدا کے لیے کیا تھا۔ اسرا نہیں ہوتی تو کوئی سارا ہوتی، کوئی فاقرہ ہوتی، میں تب بھی یہی کرتا۔ کوئی احمد ہوتا، کوئی عارف ہوتا، میں تب بھی یہی کرتا۔ اسرا نے اسے دیکھا، واقعی جو وہ کہہ رہا تھا وقار ایسا ہی تھا۔ وقار نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن اس سارے واقعے میں بھی خدا کی حکمت تھی۔ معاملات اس طرح نہیں ہوتے تو شاید آپ اس درجے پر جا کر میری مدد نہیں کرتی اور مجھے اتنی آسانی نہیں ملتی جتنی اس وقت مل چکی ہے۔ اس واقعے سے تو مجھ پر خدا کی قدرت اور عظمت کا ایک نیا باب کھلا ہے۔ اسرا اس بات پر کچھ حیران رہ گئی۔ واقعی اگر معاملات اس طرح نہ ہوتے تو وہ اس حد تک جا کر وقار کی مدد کبھی نہیں کرتی۔ خدا کی حکمت کتنی عجیب ہے، اس نے دل میں سوچا، مگر کچھ بولی نہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وقار نے کہا، لیکن آپ اس معاملے میں اتنی حساس ہیں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ وقار کی بات پر اسرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے بس آپ کی تعلیم اور آپ کے والد کے اخراجات اٹھائے تھے، مگر ایک اور ہستی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، زندگی دی، صحت و سلامتی دی۔ اصل میں تو آپ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ اس معاملے میں آپ حساس کیوں نہیں ہیں؟ اسرا اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں بلا وجہ آپ کو یہ بات کہے جا رہا ہوں۔ دراصل آپ سونیا کی طرح کیریئر اورینٹڈ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور سونیا اس راستے پر چلے جس پر وہ چلی تھی، اور پھر ایک روز اچانک اس دوسری سونیا کے دروازے پر موت کی دستک ہو، اور اس روز اسے معلوم ہو کہ ابدی دنیا میں وہ بالکل خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ جو کمایا تھا وہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، اور جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اسرا نے اپنا پرس کھول کر قرآن کو نکالا۔ یہاں کرنے کو کچھ اور تو ہے نہیں، بس اسی کو پڑھتی رہتی ہوں۔ تو کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ یہ بات قرآن کے ہر صفحے پر کسی نہ کسی طرح دہرا دی جاتی ہے۔ مجھے تو اندیشہ یہ ہو گیا ہے کہ میں کچھ عرصے بعد آپ جیسی نہ ہو جاؤں۔ اس کی بات پر وقار ہنس پڑا۔
میری طرح نہیں بنیے گا. میں سونیا کے انتقال کی وجہ سے نارمل زندگی نہیں جی رہا. جتنا نارمل ہوا ہوں قرآن کی وجہ سے ہوا ہوں. آپ کی زندگی میں کوئی سانحہ نہیں ہے. آپ ایک نارمل زندگی گزاریں گے. بس قرآن کے اخلاق میں ڈھل جائیں. عدل احسان اللہ کی راہ میں خرچ، ظلم زیادتی منکرات اور فواحش سے دوری، یہی قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے. ان سب کے ساتھ بآسانی ایک اچھی نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے. اس پورے سفر میں باقی وقت وقار اور اسرا کی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی. البتہ اسرا کا اس کے سوا کوئی شغل نہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتی رہتی.